آگے بڑھیے، ظلم و ستم کی داستانیں، موضوع کچھ اور ہے، لیکن پھر دل سے آواز نکلتی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی قاری عبدالرب ڈی جی ہان کے اندر ممتاز دینی رہنما ہیں، وہ کیا ظلم ہو گیا ہے۔ ان کا کزن زریاب نام کا شخص، نہ اس کے اوپر چوری کا پرچہ، سرکاری ملازم جب تک زندہ رہا، نہ چوری کا، نہ ڈکیتی کا، نہ چرس کا کوئی مقدمہ نہیں آج تک اس کی زندگی میں۔ عبدالرؤف نامی سی آئی اے کا بندہ اٹھا کر قاری صاحب کو فون کر کے کہتا 3 لاکھ روپیہ لاؤ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ قاری صاحب بیچارے اپنے دوست احباب سے پیسے اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، فون آیا، اس کو تشدد کر کر کے مار دیا گیا۔ اور ظلم و بربریت کی ایسی داستان ہے، آپ حیران رہ جائیں۔ پرچہ نہیں تھا کٹ رہا، ایجیٹیشن کے ساتھ، احتجاج کے ساتھ، ہمارے ڈی پی او کے مذاکرات کے بعد بمشکل پرچہ کٹے تو بدبختوں نے اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے، ایک مافیا ہے، یہ ظلم کا ایک مافیا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل کی کر دی، میت کی ویڈیوز اور تصویریں جائیے سوشل میڈیا پہ اٹھائیے، ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی، کمر نیل سے بھرا ہوا، ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، پاؤں پہ زخموں کے نشان، کرنٹ نگاہ لگا کے، مخصوص اعضاء پہ نعوذ باللہ کرنٹ لگا کے اس کو مار دیا۔ اور پوسٹ مارٹم کی بدبختوں نے رپورٹ دی ہے نیل کی کہ اس کے اوپر ایک بھی تشدد ثابت نہیں ہوا۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ وہ ذیشان دہشت گرد تھا جی، اس وجہ سے خلیل بھی مار دیا، اس کی بیوی بھی مار دی۔ اور میرے بھائیوں، 1 منٹ کے لیے اگر پولیس کا یہ جھوٹا مقدمہ سمجھ لیا جائے کہ چور تھا، مان لو 1% چور تھا، چور کی یہ سزا ہے؟ چور کو اس طرح قتل کیا جاتا ہے؟ چور کی اسلامی شریعت میں بھی کیا یہ سزا ہے؟ یہ جھوٹ کے، یہ ظلم کے۔ اور تم نے ظالموں کا انجام نہیں سنا۔ ابن زیاد 3 عباسی خلفاء کا وزیر تھا، اس نے ایک تندور بنایا لوہے کا، اس کے اندر آنکڑے، کیل، کانٹے لیس کیے، جس بندے کو اس میں ڈالتا صرف اس بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی، 1 انچ بھی آگے پیچھے ہوتا، پیچھے سے سلاخ چپتی، آگے سے سلاخ چپتی، وہ بندہ چیختا ہوا ابن زیاد کو کہتا رحم کیجئے وزیر، رحم کیجئے۔ وہ آگے سے بدبخت کہتا یہ رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے، یہ رحم کرنا تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے، بندے مر جاتے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ یہ وزیر اپنے فرعونیت میں، اپنے تمکنت میں لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرتا رہا۔ 3 بادشاہوں کا وزیر رہا۔ اگلا بادشاہ آیا، اس نے کہا اس کو ذرا پکڑ کے لاؤ، یہ سابقہ بادشاہ کے ساتھ مل کے میرے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا۔ تندور بھی وہی لایا گیا جو خود بنایا تھا، بادشاہ نے اس کو بھی اسی تندور میں ڈالا۔ ابن زیاد وہی الفاظ، دیکھیے کئی مرتبہ اللہ کا قانون کیسا انتقام کا حرکت میں آتا ہے، لفظ بھی وہی، مقام بھی وہی، جواب بھی وہی۔ ابن زیاد کہتا ہے بادشاہ کیا ہو گیا، میں آپ کا وزیر رہا ہوں، مجھ پہ رحم کیجئے۔ بادشاہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ بادشاہ جواب میں مورخین نے لکھا اللہ کی قسم وہی الفاظ کہتا ہے، رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے، رحم کرنا تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے۔ ابن زیاد پھر اسی تندور کے اندر مر گیا۔ اور ظلم ایسی چیز ہے، اسی لیے یہ جو اقوال حضرت علی سے منسوب ہے نا، کفر کی حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم کی حکومتیں نہیں چلتی۔ وہ ایک سیاہ فام امریکہ میں ایک پولیس کے ہاتھوں موت ناحق ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے نا امریکہ کے اندر جو اعداد و شمار ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں یہ بات کی بحث ہے، 1 لاکھ سے زائد کرونا میں اموات ہوئی ہیں۔ 1 موت خون ناحق سیاہ فام کا ہوا، پورا امریکہ احتجاج کے لیے نکل آیا، نہ کرونا سے ڈرا نہ بیماری سے ڈرا۔ ملینز کا اجتماع بغیر ماسک کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس مظلوم کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ کافر ملک جن کو تم کافر کہتے ہو، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ ایک دینی شخصیت کے قدم کو صرف اس بنیاد کے اوپر عبدالرؤف صاحب کے میرے دوست کو اس نے تنگ کیوں کیا ہے؟
اس کو تشدد کر کے مار دیا جائے، پورے پاکستانی معاشرے پہ کوئی جو نہیں رینگتی۔ آئیں میرے بریلوی اور دیوبندی بھائی بھی اس احتجاج میں شامل ہوں۔ اللہ کی قسم، دین پسند اور داڑھی والا بھی انسان ہوتا ہے۔ تمہارا دل کرتا ہے، کیا جرم تھا ذیشان کا؟ سانحہ ساہیوال کے سارے ملزم آزاد ہو چکے ہیں، اگر تم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو یہ عبدالرؤف کو جرت نہ ہوتی کہ ذریعہ کو اس طرح شہید کر دے۔ آپ سب نے اس کے لیے بھی صدائے احتجاج کو بلند کرنا، وہ غریب لوگ اب ان کو نئے چکر میں ڈال دیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی ہے، اب وہ دوبارہ میڈیکل بورڈ بٹھوائیں، دوبارہ قبر کشائی کروائیں۔ شرم نہیں آ رہی؟ ویڈیو، تصویریں، ایویڈنس موجود ہے۔ میت کو جب قاری صاحب کے ساتھ مستقل رابطہ تھا، قاری صاحب کہہ رہے ہیں میت کو نہلا رہے ہیں، اتنا تشدد کیا ہوا ہے، ویڈیو بھی بنائی ہے انہوں نے، ناک سے بھی خون آ رہا ہے، کان سے بھی خون آ رہا ہے، منہ سے بھی خون آ رہا ہے، جسم کا ایک انچ ایسا نہیں جہاں پہ کرنٹ نہ لگی ہو، جہاں پہ لاٹھی نہ لگی ہو، جہاں پہ مارا نہ گیا ہو، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ چیف جسٹس شراب کی بوتل پکڑ لے تو یہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری اور فرانزک والے اس کو شہد بنا دیتے ہیں، اس کو زیتون کا تیل بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹھیے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، اور ظلم کے خلاف اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کا قانون تو ہے ہی ہے۔ ڈی پی او صاحب آپ نے پرچہ کاٹا، آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن اس ملزم کو آپ نے کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہے۔